أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاءوا أباهم عشاء يبكون. جیسا کہ ہماری تفسیر چل رہی تھی سورہ یوسف، آیت نمبر 15 تک ہماری تفسیر ہو چکی تھی، یعنی کہ یوسف علیہ السلام 12 سال میں خواب میں دیکھتے ہیں کہ 11 ستارے، سورج اور چاند ان کے لیے سجدہ کرتے ہیں. یعقوب علیہ السلام یہ واقعہ ان کے ابو یوسف علیہ السلام یہ واقعہ ان کے ابو یعقوب علیہ السلام کو بتاتے ہیں. تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ یہ واقعہ تم اپنے بھائیوں کو نہ بتانا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں جو نا ہم نے یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر کا علم دیا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے جو بھائی ہیں وہ پورے ایک مرتبہ بیٹھ کر پلاننگ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو نا دیکھیے ہمارے ابو جو ہے نا یوسف اور ان کے بھائی بنیامین کو سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم کو چھوڑ کر یوسف اور ان کے بھائی کو جو ہے نا سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. تو 10 بھائی جو ہے نا یہ پلان کرتے ہیں ہم یوسف علیہ السلام کو قتل کریں گے. ان میں سے جو بھائی تھے یہودا، انہوں نے کہا کہ قتل مت کرو، اگر قتل ہی کرنا ہے تو کسی کنواں میں پھینک دو. تو اسی طرح جو نا یہ پلان کرتے ہیں. پھر ان کے والد کے پاس یعقوب علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں کہ ابو جان تم کیوں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، تو ہمارے ساتھ یوسف علیہ السلام کو بھیجو، وہ ہمارے ساتھ کھائیں گے پیئیں گے مزہ کریں گے. لیکن یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے اگر میں تمہارے ساتھ بھیجوں تو کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا لیں، کہیں لومڑی نہ کھا لیں. تو 10 بھائی کہتے ہیں کہ ہم رہتے ہوئے لومڑی کیسے کھا سکتا ہے، ہم ہی نہ وہاں یوسف علیہ السلام کی حفاظت کے لیے. اس کے بعد یعقوب علیہ السلام اجازت دیتے ہیں، وہ بھائی جو ہے نا یوسف علیہ السلام کو بھی لے کر جاتے ہیں. جب لے کر جاتی ہیں تو پورے بھائی جنگل میں جا کر ایک بھائی مارنے لگتا ہے، ایک اور بھائی مارتا ہے، ایک اور بھائی مارتا ہے، یہاں تک کہ جو ہے نا یہوذا کہتی ہیں دیکھیے میں نے کہا تھا کہ قتل نہیں کرنا، اگر قتل ہی کرنا ہے تو کم از کم جو ہے نا تم کیا کرو کنواں میں پھینک دو، قتل مت کرو. تو اسی طرح پورے بھائی جو ہے نا ان کو یوسف علیہ السلام کو کنواں میں پھینکتے ہیں. جب کنواں میں پھینکتے ہیں تو جو ہے نا جبرائیل امین آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں کہ اے یوسف علیہ السلام تمہارے ساتھ جو ہوا یہ ہوا، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ بلند سے بلند مقام اللہ تعالیٰ دیں گے. یعنی کہ جیسا کہ اہل علم نے کہا کہ سورہ یوسف ان تمام لوگوں کے لیے سکون ہے جو انسان پریشان ہے. ایک نہ ایک دن سکون آئے گا، ایک نہ ایک دن اطمینان آئے گا. کس کے لیے؟ والعاقبۃ للمتقین. اگر آپ حقیقی معنوں میں متقی ہیں تو ایک نہ دن آپ کو اللہ تعالیٰ سکون اطمینان کی نعمت سے اللہ تعالیٰ نوازے. جس طرح یوسف علیہ السلام کو آزمائشوں پر آزمائش جو نا آنے لگے. آپ کنواں میں پھینک دیے. اس کے بعد یہ جو بھائی جو ہے نا وہ رات میں کنواں میں پھینکنے کے بعد جو ہے نا یوسف علیہ السلام کا کپڑا نکالتے ہیں، شیٹ نکال کے جو ہے نا اس میں جو ہے نا ایک بکری کا بچہ کو ذبح کر کے اس کا خون لگا دیتے. پھر وہ شیٹ لے کر جو ہے نا اپنے ابو کے پاس جاتے ہیں. کب؟ رات میں. وجاءوا آتے ہیں، اباہم اپنے ابو کے پاس، عشاء رات کے وقت، یبکون روتے ہوئے. رات کے وقت آتے ہیں. کیوں رات کے وقت؟ کیونکہ ان کا رونا جو ہے نا ایکٹنگ تھا. اگر دن کے وقت آئے تو معلوم ہو جائے گا، کیونکہ ایکٹنگ کا رونا تھا. اس زمانے میں لائٹ وغیرہ نہیں تھا، ایکٹنگ کا رونا تھا، اس وجہ سے رات میں آئے. اور وہ کپڑا لے کر آئے جس میں جو ہے نا انہوں نے بکری کا خون لگایا تھا. اسی وجہ سے اہل علم نے فرمایا کہ رونا ایکٹنگ کا بھی ہو سکتا ہے. بعض لوگ روتے ہیں، یہ ایکٹنگ بھی ہو سکتا ہے. جس طرح جو ہے نا یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہے نا ایکٹنگ کرتی ہیں رونے کا. یعنی کہ یبکون کا مطلب اصل روتے ہیں، روتی ہیں لیکن ان کا رونا جو ہے نا جھوٹا ہے. جیسا کہ بولتی ہیں کہ مگرمچھ کا آنسو، اس طرح جو ہے نا وہ رونے لگتی ہیں ان کے بھائی.
رات میں کیوں آتی ہیں؟ کیونکہ رات میں اندھیرا ہوتا ہے، یعقوب علیہ السلام کو نظر نہیں آئے گا وہ کیسا روتی ہیں کر کے، رات میں روتے ہوئے آتی ہیں، آ کر کہتی ہیں کہ قالو، کہتی ہیں کہ یا ابانا، اے ہمارے ابو جان، ان بے شک ہم، ذهبنا نستبق، یعنی کہ ہم جو ہے نا رننگ ریس کھیل رہے تھے، ہم نے جو نا یعنی کہ دوڑنے کی ریس کھیل رہے تھے، وہ ترکنا، اور ہم نے چھوڑ دیا یوسف کو عند متاعنا، ہمارے سامان کے پاس، یعنی کہ بھائیوں نے کہا کہ ابو جان ہم جو ہے نا یوسف علیہ السلام کو سامان کے پاس چھوڑے اور ہم جو ہے نا رننگ ریس کا جو ہے نا کھیل رہے تھے، اور ایسا ہوا کہ رننگ ریس میں ہم تمام لوگ آگے چلے گئے، دوڑتے دوڑتے جو ہے نا آگے چلے گئے، ہم یوسف علیہ السلام کو متاعنا، سامان کے پاس ہم چھوڑ گئے، جو ہمارا سامان تھا وہاں ہم چھوڑ دیے، فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، ان کو کھا لیا کون؟ الذئب، لومڑی نے ان کو کھا لیا، یعنی کہ ہم نے، یعنی کہ وہ کیا ہوا، بھائیوں نے کہا کہ ہم رننگ ریس کھیل رہے تھے، کیونکہ رننگ ریس میں کیا ہوتا ہے کبھی انسان آگے بھاگ جاتا ہے، بھائیوں نے کہا کہ ہم آگے بھاگ گئے، بھاگتے بھاگتے آگے چلے گئے، یوسف علیہ السلام کو ہم سامان کے پاس چھوڑ دیے، تو لومڑی جو ہے نا یوسف علیہ السلام کو کھا لیا، لیکن بھائی خود کہتے ہیں وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، ماں نہیں، انت آپ، اے یعقوب علیہ السلام آپ، بِمُؤْمِنٍ لَنَا، ہماری بات کو نہیں مانیں گے آپ، یعنی کہ یہ بھائی خود کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو لومڑی نے کھا لیا، خود ان کے بھائی جو ہے نا ان کے ابو سے کہتے ہیں کہ ابو جان آپ ہماری بات کو نہیں مانیں گے، آپ ہماری بات کو سچی نہیں مانیں گے، معلوم ہے ہم، وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اگر ہم سچے بھی ہیں تو آپ ہماری بات کو نہیں مانیں گے، یعنی کہ یہ بھائیوں کو خود ڈاؤٹ ہے کہ والد ہماری بات مانیں گے یا نہیں، لیکن وہ خود کہتے ہیں بھائی اپنے ابو کے سامنے، اے ابو جان وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، تم ہماری بات کو نہیں مانیں گے، وَلَوْ كُنَّا فَاعِلِينَ، اگر ہم نے، وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اگر ہم سچے بھی ہیں تو تم ہماری بات کو نہیں مانیں گے، تو یہ بولتی ہوں جو نا ہم نے جو ہے نا یوسف علیہ السلام کو جو سامان ہے ہم وہاں چھوڑ دیے تھے، لومڑی نے کھا لیا، اب پروف کیا ہے، وَجَاءُوا، اور لاتے ہیں، عَلَى قَمِيصِهِ، قمیص کپڑا، یوسف علیہ السلام کو جو قمیص ہے وہ لاتے ہیں، بِدَمٍ، دم کا مطلب خون، کذب جھوٹا خون، یعنی کہ بکری کا بچہ کاٹ کر جو نا کپڑے میں خون لگا دیے تھے قمیص میں، وہی قمیص لاتے ہیں یعقوب علیہ السلام کے پاس، کہتی کہ دیکھیے آپ کا بیٹا جو ہے نا اس میں جو ہے نا آپ کا بیٹا کا خون ہے، لومڑی نے اس کو کھا لیا، یعقوب علیہ السلام دیکھتے ہیں کپڑا کو، سمجھتے ہیں کہ جھوٹ ہے، جیسے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ قمیص خود بتاتا ہے کہ جو نا یہ واقعہ جھوٹ ہے، کیونکہ اگر نعوذ باللہ اگر کسی کو لومڑی کھا لے تو لومڑی کیا کرتا ہے، چیرتا ہے، پھاڑتا ہے، کپڑا پھاڑتا ہے، لیکن کپڑا پھٹا بھی نہیں ہو، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہی قمیص سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ جھوٹ ہے، یوسف علیہ السلام کو لومڑی نے نہیں کھایا، تو بعض مفسرین نے فرمایا کہ وہ قمیص جو ہے نا وہ لے کر یعقوب علیہ السلام اپنے فیس میں رکھے تھے، پھر یعقوب علیہ السلام سمجھے کہ جھوٹ، یعقوب علیہ السلام نے کہا بدمین کذب، جھوٹا خون لگا کر جو نا وہ قمیص لائے تھے، قال، یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بل سولت لکم انفسکم امرا، سولت لکم انفسکم امرا کا معنی یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تم نے اپنی طرف سے جو نا کوئی ایک نئی بات جو نا لے کر آئی، تم نے اپنی طرف سے جو نا یہ بات گھڑے ہوئے ہیں، یعقوب علیہ السلام کو معلوم ہے کہ یہ جو یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے یہ بھائی اپنی طرف سے بنا لیے ہیں، بل سولت لکم انفسکم امرا، وہی مطلب یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بیٹے تم نے اپنی طرف سے جو نا یہ باتیں جو نا گھڑ لیے ہیں، اپنی طرف سے یہ بات جو نا تم بنا لیے ہیں، کیسا معلوم ہوا کہ یہ یعقوب علیہ السلام کو یہ واقعہ جھوٹ ہے کر کے، یعقوب علیہ السلام کو کیسا معلوم ہوا کہ جو نا ان کے بھائیوں نے یہ واقعہ گھڑ لیا ہے، اپنی طرف سے واقعہ بنا لیا ہے، کیسا معلوم ہوا یعقوب علیہ السلام کو؟ دو ریزن ہے، پہلا ریزن قمیص ہے، قمیص میں کہیں بھی جو ہے نا کھکرنے کا نشان نہیں ہے، کیونکہ لومڑی کھکرتا ہے، قمیص میں کھکرنے کا نشان نہیں ہے، تو یعقوب علیہ السلام سمجھے کہ جو نا یہ کوئی نہ کوئی گیم ہے، یہ جھوٹ ہے کہیں نہ کہیں۔ دوسرا، یعقوب علیہ السلام کو خواب کا واقعہ معلوم تھا، تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ میرے بیٹے تم کو اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن بڑا سے بڑا مقام اللہ تعالیٰ تم کو دے گا، معلوم ہے کہ خواب کا واقعہ ہونے والا ہے، اس وجہ سے یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بل سولت لکم انفسکم امرا، تم نے اپنی طرف سے جو ہے یہ بات گھڑ لی ہے،
تم نے اپنی طرف سے بات کری. جب پھر یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ فصبر جمیل، فصبر میں صبر کرتا ہوں جمیل. فصبر جمیل کا جو معنی ہے، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ انسان کو جب مصیبت آتی ہے تو دوسروں کو نہ بولے، اللہ سے بس. مصیبت جب انسان کو آتی ہے دوسروں کو نہ بولے. جیسا کہ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، میری پریشانی میری مصیبت صرف اور صرف میں اللہ سے سناتا ہوں. تو اس طرح جو ہے نا یہاں یعقوب علیہ السلام جو ہے نا کہتے ہیں کہ فصبر جمیل، بس میں اللہ پر چھوڑ دیتا ہوں، بس اللہ ہی سے جو ہے نا میں اس کا یہ کرتا ہوں، امید رکھتا ہوں. یعنی کہ فصبر جمیل. پھر اس کے بعد کہتے ہیں واللہ المستعان، اور اللہ ہی جو ہے نا مدد کرنے والا ہے، علی ما تصفون، جس کا تم بیان کرتے ہو. یعنی کہ جو تم بول رہے ہو یوسف علیہ السلام کو لومڑی نے کھا لیا فلاں فلاں، بس اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں. یہاں بعض لوگوں نے یہ کہا کہ کیوں یعقوب علیہ السلام اٹھ کر نہیں گئے، کیوں یعقوب علیہ السلام اٹھ کر جا کر جو ہے نا سے جنگل میں نہیں دیکھے. تو بعض مفسرین نے فرمایا کہ نہیں، کیونکہ بڑے عمر کے تھے، یعقوب علیہ السلام بڑے عمر کے تھے، نہیں جا سکتے تھے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ 10 بھائی تھے، یہ جو ہے نا کہیں نہ کہیں جو ہے نا یہ دیکھیں یعقوب علیہ السلام بڑے عمر کی وجہ سے نہیں جا سکتے تھے. یعنی کہ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ صبر کرتا ہوں، میں جو ہے نا اللہ سے مدد کی امید رکھتا ہوں. اتنا بیان کرتے ہیں، اچھی بات ہے. اس کے بعد وجاء السیارہ فارسلوا واردہم فادلی دلوہ. اب کیا ہوا اس کے بعد واقعہ؟ معلوم ہے کہ یہودا جو ہے نا یوسف علیہ السلام کنواں میں گرنے کے بعد 3 دن تک کھانا پانی لاتے تھے. یہودا تھوڑا اچھے بھائی تھے، وہ تھوڑے اچھے، جیسا کہ یہودی کس نسل سے آ کر ہیں؟ یہودا کی نسل سے. یہودا کی نسل سے جو لوگ آ کر ہیں وہ یہودی ہیں. یہودا 3 دن تک جو ہے نا یعقوب علیہ السلام کو کھانا پانی لاتے تھے. تو ابھی 4تھے دن آئے یہودا، دیکھتے کہ کنواں میں نہیں. 4تھے دن آتے ہیں یہودا یوسف علیہ السلام کو کھانے دینے کے لیے، دیکھتے ہیں کہ کنواں میں یوسف علیہ السلام نہیں. لیکن اس زمانے میں کیا ہوتا ہے، جیسے کہ آج بھی دیکھیں گے ریگستان ہے، وہ چلنے کا نشان ہوتا ہے، ریگستان میں چلنے کا نشان ہوتا ہے. تو یہودا دیکھتی کوئی آیا تھا یہاں چلنے کا نشان، کوئی قافلہ جو نا وہاں آیا تھا، کوئی چلنے کا وہاں نشان ہے. تو یہودا جو ہے نا اس کے پیچھے پیچھے جاتی، جو نشان ہے چلنے کا اس کے پیچھے پیچھے جاتی یہودا. دیکھتی کہ ایک قافلہ ہے، انہوں نے جو ہے نا یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو اٹھا لیا ہے. تو یہودا کہتے ہیں کہ جو ہے نا، نہیں بولتے یہودا یہ میرے بھائی ہیں، یہودا کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ ہمارا غلام ہے جو ہمارے پاس سے بھاگ گیا تھا، ہم جو ہے نا اس کو سیل کر دیتے ہیں، ہم جو ہے نا اس کو جو ہے نا چند قیمت پہ تم کو سیل کر دیتے، تم لے لو. تو جو ہے نا قافلہ کہتے ہیں جو ہے نا جو قافلہ والے جو ہے چلو ہم لے لیتے ہیں اس غلام کو، جو ہے نا وہ 20 درہم میں جو ہے نا مطلب کم پیسے میں جو ہے نا یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہے نا یوسف علیہ السلام کو سیل کر دیتے ہیں کم پیسے میں. وہی جو ہے نا بات کر دیکھیے یہاں سے وجاءت، اور آتے ہیں اب یوسف علیہ السلام کنواں میں، یوسف علیہ السلام کنواں میں. وجاءت آتے ہیں سیارہ مسافرین، مسافرین اب جیسا کہ اس زمانے میں جو ہے نا ریگستان سے لوگ مسافر جاتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ مسافرین میں سے جیسا کہ 10 لوگ ہی سفر کرنے والے، ایک شخص اس میں ایک ایسا ہوتا ہے جو ہے نا دیکھتے ہیں کہیں پانی ہے تو وہاں جاتا ہے، پانی لے کر جو ہے نا پورے مسافروں کو پلاتا ہے. اسے بولتی ہیں کہ وارد، اسے بولتی ہیں وارد. یعنی کہ وارد کا مطلب یہ ایک انسان یہ ہوتا ہے جو کیا کرتا ہے قوم والوں کو جو ہے نا پانی پلاتا ہے. پانی کہاں سے لاتا ہے؟ باڈی سے لاتا ہے. اس طرح جو ہے نا قوم والے جو ہے نا ان کا جو پانی پلانے والا جو شخص ہے اسے بولتے ہیں جاؤ پانی دے کر آؤ، کیونکہ پانی نہیں پیے ہم لوگ، چلو کہیں پانی ہے تو دیکھو. یہ وارد جو ہے نا پانی پلانے والا، وہ دیکھتا ہے کہ کہیں کنواں ہے کا سیدھا جاتا ہے کہ کنواں ملتا ہے، ایک کنواں ملتا ہے. دیکھیے مجاہد رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ کنواں کہاں ہے؟ بیت المقدس کے اطراف ہے. بیت المقدس کے اطراف جو ہے نا یہی کنواں تھا جس میں یوسف علیہ السلام کو ڈال دیے تھے. اب وہ پانی پلانے والا جو ہے نا قوم والے پیاسے تھے، جا کے کنواں ڈھونڈتا ہے، ایک کنواں ملتا ہے، وہاں جا کے جو ہے نا جو ڈول جو ہوتا ہے، بکیٹ جو ہوتا ہے، وہ کنواں میں ڈالتا ہے. جب کنواں میں بکیٹ ڈالتا ہے پانی پسند ہوتا ہے تو کھینچتا ہے. دیکھتے ہیں سڈن ایک جو ہے نا ایک خوبصورت بچہ جو ہے نکل کے آتا ہے. یہ پانی نکالنے والا جب ایک بچہ کو دیکھتا ہے کہتا ہے کہ یا بشرا ھذا غلام، خوشی خوشی میں چیخنے لگتا ہے، مجھے
خوشخبری ہو مجھے غلام مل گیا, مجھے ایک بچہ مل گیا. خوشی خوشی میں جو ہے نا چیخنے لگتے ہیں, کیونکہ بوڑھی سے ایک بچہ مل گیا. خوشی خوشی سے جو ہے نا وہ انسان جو ہے نا چیخنے لگتا ہے, کیونکہ وہ بچہ بہت خوبصورت تھا. دیکھیے وجاءت, اب آئے سیارہ مسافرین, اب سفر کرنے والے آئے. فارسلوا, فا کا مطلب پس, ارسلوا انہوں نے بھیجا, یعنی کہ قوم والوں نے بھیجا, چلو بھائی پانی لے کر آؤ. واردہم, وارد کا مطلب ان کا والد کون, پانی پلانے والا. ایسا کہ قوم میں 10 لوگ ہی, میں ایک شخص کو بولتا ہوں کہ جاؤ پانی لے کر آؤ, وہی مطلب ہے فارسلوا واردہم. ہم نے کہا کہ ایک شخص کو جاؤ پانی لے کر آؤ, وہ ہم نے ایک پانی لینے والوں کو بھیجا. وہ ایک انسان ایک کنواں کے پاس جاتا ہے, جا کر فادلا, ڈالتا ہے. ادلا مطلب ڈالنا, دلوا مطلب یہ کو بولتے ہیں, بگیٹ کو بولتے ہیں. کنواں میں جو ہے نا بگیٹ کو ڈالتا ہے, کنواں میں ڈول کو جو ہے نا ڈالتا ہے, وہ پانی پلانے والا جو ہے نا قوم والوں کو پانی کے لیے جو ہے نا کنواں میں جو ہے نا بگیٹ ڈالتا ہے. فادلا ڈالتا ہے, دلوا ڈول کو. دیکھتے کہ سڈن بچہ ہے وہاں, سڈن یوسف علیہ السلام کو دیکھتا ہے, دیکھ کر کہتا ہے کہ قال, کہتا ہے یا بشرا, کہ چیخنے لگتا ہے, خوشخبری, ہادا غلام, یہ بچہ ہے, یہ بچہ ہے, یہ بچہ ہے. یعنی کہ چیخنے لگتا ہے خوشی میں, ہادا غلام. اب کیا ہوتا ہے کہ قوم میں 10 لوگ تھے, اس میں سے ایک شخص گیا پانی لینے کے لیے, وہ پانی لے لیا. مفسرین فرماتے ہیں اس کا نام مالک تھا. قوم میں ایک شخص تھا مالک, وہ جو ہے نا لوگوں کو پانی پلاتا تھا. وہ جو ہے نا سیدھا جا کر بگیٹ جو ہے نا کنواں میں ڈالتا ہے, پھر دیکھتا ہے کہ یوسف علیہ السلام آتے ہیں. اب یوسف علیہ السلام اوپر آتے ہیں, یہ مالک کیا کرتا ہے, وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً, اس کو چھپا لیتا ہے, یوسف علیہ السلام کو چھپا لیتا ہے بضاعہ, اپنے سامان میں. یعنی کہ اب یہ مالک جو ہے نا پانی نکالتا ہے. اب یوسف علیہ السلام آ گئے, یہ مالک کیا کرتا ہے کہ قوم والوں کو نہیں بتاتا ہے کہ مجھے یوسف علیہ السلام ملے گی. کیوں نہیں بتاتا ہے؟ معلوم ہے کہ غلام کو سیل کرتے ہیں, اس زمانے میں غلام سیل کرتے تھے. اگر مالک کیا سوچے کہ اگر میں بتاؤں کہ مجھے پانی میں یوسف علیہ السلام ملے ہی, تو قوم والے کیا کریں گے, چلو قوم والے بھی جو ہے ہاں سب کا ہے, وہ یہ غلام سب کا ہے, جب سیل کریں گے تو پیسہ سب کو ملنا پڑے گا. مثال کے طور پر اگر یوسف علیہ السلام 500 روپے بکتے ہیں تو پورے قوم والے جو ہے نا پیسہ شیئر کر لیں گے, یہ پیسہ پورا شیئر ہو جائے گا. مالک کو جب ملتے ہیں یوسف علیہ السلام, وہ مالک کیا کرتے ہیں, ہلو چھپا لیتے ہیں یوسف علیہ السلام, کسی کو نہیں بولتی. قوم والوں کو یہ نہیں بولتی کہ جو نا مجھے پانی میں ملا ہے, نہیں بولتی قوم والوں, اسے چھپا لیتی. بضاعہ, اپنے سامان میں, بضاعہ بولتی سامان, وہ سامان لے کر دیتے, اسی میں جو ہے نا یوسف علیہ السلام کو چھپا لیتے ہیں. کیوں چھپا لیتے ہیں؟ اگر قوم والوں کو معلوم ہو جائے تو وہ بھی کیا بولیں گے, سیل کر دو, مجھے بھی پیسہ دو, کیونکہ اس زمانے میں سیل کرتے تھے, انسانوں کو جو نا سیل کرتے تھے, بیچتے تھے. تو اس وجہ سے جو نا مالک جو نا سنبھال کے رکھ لیتے ہیں یوسف علیہ السلام, لوگوں کو نہیں بتاتے. وہی جا کر جو نا مصر میں جا کر جو نا سیل کرتے ہیں, مصر میں جا کے جو نا یوسف علیہ السلام کو سیل کرتی ہیں, ان کا جو پیسہ جو نا صرف مالک جو نا رکھ لیتے ہیں. کیوں چھپا لیے؟ اگر قوم والوں کو معلوم ہو جائے تو بوڑھے لوگ بولیں گے کہ یہ غلام سب کا ہے, یہ سیل کرنے کے بعد پیسہ سب کو ملے گا, سب کو شیئر ہونا پڑے گا پیسہ. اس وجہ سے دیکھو وَأَسَرُّوهُ, یوسف علیہ السلام کو چھپا لیتے ہیں بضاعہ, اپنے سامان میں. بضاعہ مطلب سامان جو ان کے پاس سے باسن ہے, کوٹرا ہے, کپڑا ہے, یعنی کہ اس طرح سامان بھی جو ہے یوسف علیہ السلام کو چھپا لیتے ہیں تاکہ قوم والوں کو معلوم نہ ہو. اب یہ سنگل جا کے مالک جو ہے نا مصر کی زمین میں, مصر کی سرزمین جو ہے نا یوسف علیہ السلام کو سیل کرتے ہیں, بیچتے ہیں. اب دیکھیں واللہ علیم, اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے بما یعملون, جو یہ لوگ کر رہے ہیں. یعنی کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو ہو رہا تھا, اللہ کو ہر چیز معلوم ہے, ہر چیز اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. مطلب یوں کہوں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے, اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے, اس کے ساتھ, ہر چیز اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. واللہ علیم بما یعملون, ہر چیز جو نا اللہ تعالیٰ کو معلوم. اچھا, اس کے بعد وَشَرَوْهُ, اس کو بیچ دیتے ہیں. سب سے پہلے ترجمہ دیکھو, وَشَرَوْهُ, یوسف علیہ السلام کو بیچ دیتے ہیں بِثَمَن, سمن کا مطلب پیسہ, بخس یعنی کہ کم پیسہ, بھی وہ بھی کم, دراہم, دراہم مطلب درہم, اس زمانے جیسے آج ہمارے پاس پیسہ ہے اسے درہم میں, کم درہم میں, معدودہ جو گنے جنے جا سکتے ہیں, یعنی کہ گن سکتے ہیں, جیسا کہ پڑھتے ایام معدودات, جیسا کہ حج کے بارے میں آ کر ہے, حج کے دن جو ہے نا چند دن ہے, ایام معدودات, یعنی کہ اس طرح جو ہے نا سب سے کم, یعنی کہ جو گنے جا سکتے ہیں,
اتنے پیسے میں جو ہے نا یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کو سیل کر دیتے. کیا ہوا؟ اب یہوذا آ کر دیکھے 3 دن کے بعد کنواں میں نہیں یوسف علیہ السلام. پھر جو ہے نا یہوذا جو ہے نا اپنے پورے بھائیوں کو لے کر جو ہے نا پیر کا جو نشان ہے ریگستان میں اس کے پیچھے پیچھے جاتے. دیکھیں تو ایک قافلہ ہے, وہ قافلے والے کے بعد دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام ہے. تو یہوذا یہ جو بھائی ہیں وہ نہیں بولتی کہ یہ ہمارا بھائی ہے, قوم والوں سے کہتی ہیں دیکھیں یہ ہمارا غلام تھا, یوسف یہ ہمارا غلام تھا, ہم سے بھاگ گیا. اگر آپ کو ہونا ہے تو کچھ پیسہ لے کے جو ہے نا یوسف کو لے کر چل جاؤ. تو جو ہے نا یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہے نا چند پیسے میں بثمن بخس مطلب کم, دراہم کم, دراہم مطلب درہم, آج زمانے جو پیسہ ہے درہم میں دینار ہے اس طرح, چند معدودہ گنے جنے, یعنی کہ 20 درہم میں جو ہے نا یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کو سیل کر دیتے ہیں, بہت کم پیسے میں. یعنی کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی کے پاس یوسف علیہ السلام کا مقام نہیں تھا, مقام نہیں تھا. اس وجہ سے انہوں نے 20 درہم, جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں 20 درہم میں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو سیل کر دیا. اللہ نے کہا کہ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ, اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو یوسف علیہ السلام کی قدر و قیمت معلوم نہیں تھا, ان کا کیا مقام تھا, ان کے پاس کیا علم تھا, ان کو معلوم نہیں تھا. کانو تھے فیہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں من الزاہدین, زاہدین کا مطلب ان کو معلوم نہیں تھا یوسف علیہ السلام کا کیا مقام و مرتبہ ہے, ان کو معلوم نہیں تھا. کن کو؟ یوسف علیہ السلام کے بھائی. اسی وجہ سے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو ہے نا یوسف علیہ السلام کو 20 درہم میں جو ہے نا سیل کر دیتے ہیں. سیل و شروع کا مطلب سیل کرنا, بیچنا, بیچ دیتے ہیں 20 درہم. اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو معلوم نہیں کہ یوسف علیہ السلام کا کیا مقام. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ, زاہد تھے یوسف علیہ, بہت نیک تھے, ان کا مقام بہت بڑا تھا, لیکن ان کے بھائیوں کو معلوم نہیں تھا. اس کے بعد اب یہ جو اب آگے یوسف علیہ السلام, اب یہ جو لوگ جو ہے نا یوسف علیہ السلام کو لے کر جا رہے, کہا مصر کی طرف جا رہا تھا. اصل جو قافلہ مدین سے, مدین میں وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا, مدین جہاں شعیب علیہ السلام رہتے تھے, یہ قافلہ مدین سے آ رہا تھا, اب مصر جا رہا تھا. بیچ میں جو ہے نا یوسف علیہ السلام کنواں میں ملے, اور یوسف علیہ السلام کو لے کر جو ہے نا وہ قافلے والے کہاں جا رہے تھے؟ مصر کو جا رہے تھے. اب مصر گئے, جا کر مصر میں جو ہے نا سیل کر گئے. کس کو سیل کرے؟ اب یہ جو ہے نا مالک مصر کو جاتے ہیں, مصر کو جا کر جو ہے نا سیل کرتے. کسے؟ قطفیر. قطفیر وہاں جو بادشاہ تھا, بادشاہ کا جو خزانہ ہے, خزانے کی جو دیکھ بھال کرنے والے, بادشاہ کا خزانہ کو دیکھنے والے جو عزیز تھے, بادشاہ کا جو خزانہ دیکھنے والے, بادشاہ کا جو پیسہ ہے اسے دیکھ بھال کرنے والے ایک شخص تھے. ان کو جو ہے نا مالک نے جو ہے نا یوسف علیہ السلام کو بھیج دیا, پیسوں کے بدلے جو ہے نا ان کو بھیج دیا. اب یہ بادشاہ جو ہے نا قطفیر, جیسا کہ عبداللہ بن عباس ان کا نام ذکر کرتی ہیں, میں بھی جو ہے نا گروپ میں بھیجا ہوں, ہمارا جو واٹس ایپ گروپ میں اسے بھیجا ہوں. قطفیر بادشاہ کا نام, بادشاہ کا جو خزانے کا جو دیکھ بھال کرنے والے تھے ان کا نام قطفیر تھا. انہوں نے جو ہے نا یوسف علیہ السلام کو خرید لیتے ہیں, خرید کر اپنے گھر کو لے کر آتے. لے کر آنے کے بعد ان کی جو بیوی ہے, جیسا کہ ہمارے پاس مشہور ہے زلیخا کے نام سے, ان کی بیوی جو زلیخا ہے, یعنی تو ایک اور جو نام جو مفسرین ذکر کرتے ہیں راعیل, را الف عین یا لام, زلیخا ہے یا راعیل. وہ قطفیر جو بادشاہ کے خزانے کا جو مالک ہے, وہ جو ہے نا اپنی بیوی زلیخا, یا ایک اور نام بعض مفسرین نے فرمایا کہ راعیل, جیسے کہ زلیخا کے نام سے مشہور ہے, اپنی بیوی زلیخا سے کہتی ہیں اس بچے کے کھانے پانی کا اچھے سے اچھے انتظام کرو, اس بچے کا جو رہنے کا جو ہے وہ جگہ بھی اچھا انتظام کرو, یعنی کہ اس بچہ جو ہے نا اچھا اس کو دیکھ بھال کرو. کیوں؟ فیوچر میں ہم اس بچے کو بیٹا بنا لیں گے, کیونکہ ہمارے پاس بیٹا نہیں, ان کے پاس بیٹا نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ زلیخا سے اس بچے کو ہم بیٹا بنا لیں گے فیوچر میں, اس وجہ سے اس کو جو ہے نا اچھا تم جو ہے نا دیکھ بھال کرو. دیکھیں وقال, اور کہتے ہیں الذی, جو اشتراہ, جنہوں نے اس کو خریدا. کون خریدے؟ قطفیر. قطفیر جو بادشاہ کے خزانے کا جو مالک تھا, اس نے جو ہے نا اس کو خرید لیا تھا. اس وقت جو بادشاہ تھے مصر کے الریان تھے بادشاہ, اس وقت جو مصر کے جو بادشاہ تھے الریان,
ان کے جو خزانے کا دیکھ بھال کرنے والے کون تھے؟ یہ قطفیر تھے. بعض مفسرین نے فرمایا کہ ریان جو ہے نا یہ بعد میں یوسف علیہ السلام پر ایمان لائے تھے, بعد میں یوسف علیہ السلام پر وہ ایمان لا لیتے, یعنی کہ یوسف علیہ السلام نبی بنے تھے نا, اس پر وہ ایمان لا لیتے ریان. یعنی کہ ان کے خزانے کا جو مالک تھا قطفیر, وہ جو ہے نا یوسف علیہ السلام کو خریدتے ہی وقال الذی جو اشتراہ, جنہوں نے اس کو خریدا, کون؟ قطفیر. قطفیر خرید لیتے ہیں مصر میں اس کو خریدتے ہیں لامرأتہ, اپنی بیوی سے کہتے ہیں. کون ہے؟ زلیخا ہے یا تو راعیل. بعض مفسرین فرمایا کہ ان کا نام زلیخا تھا, بعض نے کہا کہ راعیل, جیسے کہ زلیخا رکھ لیں گے. انہوں نے اپنے زلیخا اپنی بیوی سے کہا اکرمی, عزت کرو, مسوا اس کی, مسوا مطلب ان کے رہنے سہنے کی جگہ اچھی طریقے سے رکھو. ان کا رہنے سہنے کی جو جگہ ہے نا وہ اچھی طریقے سے ہونا چاہیے. مسوا مطلب ان کا کھانا پانی بھی اچھا ہونا چاہیے, ان کی ہر چیز جو نا اچھی ہو. دیکھیے تقدیر, کنواں سے اللہ نے جو ہے نا ایک محل میں اللہ نے ان کو لا لیا. من الجب الى القصر, کنواں سے اللہ نے ان کو ایک محل میں لا لیا اللہ نے. دیکھیے یوسف علیہ السلام اپنی بیوی سے کہتے ہیں, وہ قطفیر اپنی بیوی سے کہتے, دیکھیں ان کا دیکھ بھال اچھا کرو, ان کی عزت کرو, ان کے کھانے پانی کا انتظام کرو, ان کا اچھے سے اچھے رہنے کا انتظام کرو. کیوں؟ عسا, امید ہے کہ ان ینفعنا, یہ بچہ ہم کو فائدہ دے گا, یوسف ہے نا ہم کو فائدہ دے گا, او یا نتخذہ, یا ہم اس کو بنا لیں گے ولدا, ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے. جیسا کہ منہ بولا بیٹا لوگ بناتے ہیں, ہم جو ہے نا یوسف ہم کو بیٹا بنا لیں گے, کیونکہ قطفیر کے بعد بیٹا نہیں تھا, ان کے بعد بچے نہیں ہوئے تھے ان کو. وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ہم یوسف علیہ السلام کو بچے بنا لیں گے, بیٹا بنا لیں گے. اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ اکریمی مثوا, ان کا اچھا کھانا پینا ہو, ان کا اچھا ٹھکانہ ہو, ان کا اچھا گھر ہو. یعنی کہ پورا جو ہے نا اپنی بیوی سے کہتے ہیں ان کو جو ہے نا اچھا احترام کے ساتھ جو ہے نا اپنے گھر میں رکھو. وَكَذَلِكَ, اسی طرح اب یہ کہاں ہے؟ محل میں. دیکھیے کنواں سے اللہ نے محل کو لا لیا یوسف علیہ السلام. اسی طرح اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ, اسی طرح مکنا, ہم نے ٹکایا یوسف علیہ السلام کو فی الارض, زمین میں. یعنی کہ اسی طرح اللہ نے مصر کی سرزمین میں یوسف علیہ السلام کو اللہ نے رکھ دیا. مصر کے سب سے پہلے یوسف علیہ السلام مصر کو آئے, وہ بھی محل میں. مکن, اللہ نے یوسف علیہ السلام کو جو ہے نا مصر کی سرزمین میں اللہ نے ٹکا دیا. وَلِنُعَلِّمَهُ, ہم نے ان کو سکھایا من تأویل الاحادیث, تأویل احادیث, خواب کی تعبیر. یعنی کہ یوسف علیہ السلام مشہور کیسے ہوئے؟ خواب کی تعبیر کے ذریعے سے. یہی خواب کی تعبیر کے ذریعے سے یوسف علیہ السلام کو بلند سے بلند مقام ملتا ہے. تو معلوم ہوا کہ علم انسان کو بلند سے بلند مقام دیتا ہے. یوسف علیہ السلام غلام بن کے گئے تھے, کہاں؟ مصر میں. لیکن مصر میں یوسف علیہ السلام کو بلند سے بلند مقام کیسے ملا؟ خواب کی تعبیر کی وجہ سے. وہ بات میں آ رہا ہے. اس وجہ سے علم بہت ضروری ہے, علم بہت ضروری ہے. اگر کوئی انسان علم حاصل نہیں کرتا تو جو نا وہ جیسا کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, علم میں سب سے پہلے قرآن حدیث کا علم آتا ہے. تو اللہ نے یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر کا علم دیا تھا, جس وجہ سے یوسف علیہ السلام کو مصر میں ان کو بلند سے بلند مقام ملا. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ واللہ غالب علی امری. کیا مطلب ہے واللہ غالب علی امری؟ اللہ جو چاہتا ہے وہ ہو کر ہی رہے گا, ہوگا ہی آتے. آپ جو چاہتے وہ نہیں ہوگا, میں جو چاہتا ہوں وہ نہیں ہوگا, رب جو چاہتا ہے وہی ہوگا. جیسے کہ بعض مفسرین فرمایا کہ فعال لما یرید, اللہ وہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. یہاں بھی اللہ نے وہی کیا جو وہ چاہتا ہے, فعال لما یرید. یعنی کہ اللہ نے کیا چاہا کہ یوسف علیہ السلام کو محل میں رکھیں, اللہ نے محل میں رکھا. اللہ نے چاہا تو ایسا ہوا. بھائی کیا چاہ رہے تھے؟ ان کے ساتھ ظلم ہو, ان کو حقیر کرے, ان کو دھتکارے, لیکن رب کیا چاہ رہا تھا؟ ان کو بلند سے بلند مقام دے, تو اللہ ان کو محل میں رکھا. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے, کیا ہونے والا ہے, کیا ہے, نہیں جانتے. کیونکہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں, نہ میرے ہاتھ میں نہ آپ کے ہاتھ میں, سب کچھ جو ہے نا اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہاں تک آج ہماری تفسیر جو ہے نا کافی ہے. یعنی کہ آج کے جو درس کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ رات میں روتے وقت جو ہے نا یوسف علیہ السلام کے بھائی یعقوب علیہ السلام کے پاس آتے ہیں, اگر کہتے ہیں کہ ابو جان اس کو جو ہے نا یوسف علیہ السلام کو لومڑی نے کھا لیا ہے, اور کہتے ہیں کہ جو ہے نا اے ابو جان تم ہماری بات کو نہیں مانیں گے, معلوم ہے. لیکن یوسف علیہ السلام کو لومڑی نے کھا لیا, کیونکہ جب ہم رننگ ریس کر رہے تھے, جب ہم آگے چلے گئے دوڑتے تو ایسے وقت جو ہے نا یوسف علیہ السلام کو ہم اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیے, تو جو ہے نا لومڑی نے یوسف علیہ السلام کو کھا لیا. لیکن
याकूब अलैहिस्सलाम उनकी बात को नहीं मानते हैं, लेकिन इस वजह से उनके बेटे जो ना खमीस लाते हैं, खमीस पे जो ना बकरी का खून रहता है, वो बताती हैं बिदमिन कदिब, झूठा खून, दम का मतलब खून। अबू जान से कहते हैं कि अबू जान देखो यूसुफ अलैहिस्सलाम का खून, लोमड़ी ने उनको खा लिया। ये देख कर याकूब अलैहिस्सलाम कहते हैं कि बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा, तुमने झूठ कहा है, तुमने अपनी तरफ से बात घड़ ली है। कैसा मालूम हुआ याकूब अलैहिस्सलाम को? सबसे पहले ख्वाब का वाक़या, दूसरा कि जो ना खमीस कोई फटा हुआ नहीं था, खमीस फटा हुआ भी नहीं था। याकूब अलैहिस्सलाम समझे कि बिल्कुल झूठ है, फसब्रुन जमील, सिर्फ अल्लाह से जो ना शिकायत करने लगे, कहने लगे कि अल्लाह मुझे मदद करेगा। उसके बाद एक दिन क्या हुआ कि 3 दिन तक यूसुफ अलैहिस्सलाम कुआं में थे। फिर एक दिन जो है ना जो काफिला जो मदियन से आया था वो अपना डोल जो है ना कुआं में डालता है, देखते तो यूसुफ अलैहिस्सलाम उनको मिलते हैं। फिर जो ना वो जैसा कि मालिक है उनका नाम, वो अपने काफिले से वो छुपा लेते हैं, क्योंकि अगर काफिले वालों को मालूम हो जाए वो कहेंगे देखिए जब इसका बिजनेस करेंगे, जब इसको सेल करेंगे उसका पैसा मुझे भी चाहिए। तो इस वजह से मालिक जो ना उनको छुपा कर जो ना सीधा मदियन लेकर जाते, मिस्र लेकर जाते हैं। वहाँ जो ना एक बादशाह खितफीर को जो ना, बादशाह के जो खजाइन का जो मालिक था जो खितफीर, उनको जो ना सेल कर देते हैं। वो खितफीर यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेते हैं, अपने महल को लाते हैं और अपनी बीवी जुलेखा से कहती हैं तुम इनकी इज्जत करो, इनका एहतराम करो, क्यों हो सकता है कि ये हमको फ़ायदा देगा, ये हो सकता है कि हमको बेटा भी बना ले, हम हो सकता है कि हम इनको बेटा भी बना ले। फिर उसके बाद अल्लाह ने फरमाया कि इसी तरह सबसे पहले अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र की सरजमीन में अल्लाह ने जमा दिया। फिर उसके बाद पूरे मिस्र पे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हुकूमत की, क्यों? इल्म की वजह से। कौन सा इल्म? ख्वाब की ताबीर। यही इल्म है जो आपको अल्लाह ताला जो है दुनिया व आखिरत में कामयाबी देगा। वलिनुअल्लिमहु मिन तअवीलिल अहादीस, अल्लाह ने जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो है इल्म दिया था, जिस वजह से अल्लाह ने पूरे मिस्र पर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हुकूमत की है। फिर उसके बाद अल्लाह ने कहा कि वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही, अल्लाह जो चाहता है वही होगा, वही होकर रहेगा, वही होगा, वही होकर रहेगा। लेकिन अक्सर लोग जो है इसको नहीं जानते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।